سینٹرل ریجن میں دھند کی صورتحال کے باعث مختلف موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مرار تک بند، موٹر وے M3 فیض پور سے جڑابالہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اسی طرح موٹر وے M4 ملتان سے خانیوال اور عبدالحکیم سے گجرا تک بند ہے، جبکہ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ مودی روٹی اور گولی کی باتیں چھوڑ دے، ہم گولیاں ماریں گے، لڑنا نہیں چاہتے لیکن کوئی گریبان پر ہاتھ ڈالے گا تو ماریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا بینظیر بھٹو شہید کی برسی پر جلسے سے خطاب، کہا کہ مودی 4 دن تک ٹانگوں پر کھڑا نہ ہو سکا، جنگ نہ کر سکا، اس کو پتہ چل گیا کہ جنگ مذاق نہیں۔ ہم نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، بھارت ہمارے جیسا دل گردہ کہاں سے لائے گا۔ مودی شکر کرے دنیا نے لحاظ کیا، ورنہ اس کے سارے جہاز گراتے۔ پاکستان کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والے یاد رکھیں یہاں پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کھپے گا نعرہ میں نے نہیں۔ بے نظیر کی فیلڈ مارشل کا نام سن کر بھارت کا مودی چھپ جاتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑی خدا بخش میں خطاب، کہا کہ 1 سال میں سب سے بڑی کامیابی بھارت کو شکست دینا ہے۔ مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ دہشت گردوں اور قاتلوں کے لیے سب سے بڑا جواب پاکستان کے عوام ہے۔ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی ملی جس سے جنگ جیتے۔ جن طیاروں نے بھارتی طیارے گرائے وہ صدر آصف زرداری نے منگوائے تھے۔ مفاہمت کو کامیاب بنانے کے لیے سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا، سیاست کے دائرے میں رہنا ہوگا، گالم گلوچ سیاست کا حصہ نہیں۔ بلال بھٹو زرداری کا خطاب، کہا کہ سیاسی قوتوں کو مسائل کا سیاسی حل نکالنا پڑے گا۔ 9 مئی جیسے حملے اور اداروں کو گالیاں دینا یہ سیاسی دائرے میں نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی لیکن ہم نے سیاسی مقابلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو پر مظالم ڈھائے اور شہید کیا گیا لیکن پیپلز پارٹی نے سیاست کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کیا۔ عوام معاشی بہتری کے حکومتی دعوے کو نہیں مانتے۔ بلال بھٹو کہتے ہیں کہ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی تنخواہ پوری نہیں پڑتی، ہر گھرانہ معاشی تنگی کا شکار ہے، عام آدمی مہنگائی کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا۔ پیپلز پارٹی نے عوام کو مشکلات سے نکالنے کی صلاحیت ہے۔ وفاق صوبوں سے اختیارات چھیننے کے بجائے مزید ذمہ داریاں دیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیاں صوبوں کو دے دیں، شکایت دور کریں گے، صوبے FPR سے بہتر ٹیکس جمع کر سکتے ہیں۔ سندھ کے شعبہ صحت کا موازنہ کسی صوبے سے نہیں دنیا سے ہے۔ بھارت کو عبرتناک شکست اور پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا، مسئلہ کشمیر کے حل تک پائیدار امن ممکن نہیں، سنتاس معاہدہ ایک حقیقت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سالانہ نیوز بریفنگ، کہا کہ پاکستان کو معاشی قوت بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل کی ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کو آگے لے کر جانے میں کردار ادا کیا۔ UAE کے صدر کا دورہ تعاون بڑھانے میں مددگار ہوگا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کو فروغ مل رہا، پاکستان حماس کو غیر مسلح نہیں صرف پیس کیپنگ کا مینڈیٹ چاہتا ہے۔ PTI کی جانب سے برطانیہ میں ملک کے خلاف باتیں کی گئی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ PTI کا موجودہ بیانیہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہو۔ PTI بیانیہ دفن ہو گیا، اب یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ورغلا رہی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے، PTI کے لوگوں کو پاکستان مخالف بیانیہ بنا کر سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی نے پاکستانی پاسپورٹ کو دنیا میں عزت دلائی، آج دنیا پاکستان سے دفاعی معاہدے کر رہی ہے۔ حکومت کا بڑا فیصلہ، ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث یوٹیوبر عادل فاروق راجہ کے گرد گھیرا تنگ۔ حکومت نے عادل فاروق راجہ پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی لگا دی۔ عادل فاروق کا نام 4تھ شیڈول میں شامل، وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے عادل راجہ پر پابندی کی منظوری دی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف بیانیہ پھیلانے پر کارروائی ہوئی۔ 2025 بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں اور ہزیمت کا سال۔ اخبار
دی ہندو نے 2025 کو بھارتی خارجہ پالیسی کے بکھرنے کا سال قرار دے دیا. لکھا کہ نریندر مودی سے وابستہ خارجہ پالیسی کی توقعات پوری نہ ہو سکی. علامتی سفارتکاری حقیقی طاقت کا نعم البدل ثابت نہیں ہو سکی. امریکی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں بھارت کا کردار محدود کر دیا گیا. امریکی دباؤ پر بھارت کو روسی تیل کے معاملے پر موقف بدلنا پڑا. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت وفد کی گڑی خدا بخش آمد. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی. وفد نے شہید بینظیر بھٹو کی آئین کے بالادستی، عوامی حقوق اور جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. کہا کہ ملاقات میں قومی استحکام اور جمہوریت کے فروغ کے لیے سیاسی مہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا. وفاقی حکومت کی پی ٹی آئی کو پھر مذاکرات کی دعوت. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو. ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. جمہوریت ڈیڈ لاک سے نہیں بات چیت سے آگے بڑھتی ہے. بانی پی ٹی آئی سیاسی ڈائلاگ پر شروع سے ہی یقین نہیں رکھتے. جیل میں بیٹھ کر افراتفری کی منصوبہ بندی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسپیکر ایاز صادق بولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا طویل اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلے تو سخت مذمت کرتا ہوں، خاص طور پہ جو ملک کو بدنام کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی، اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کھوکھلی دھمکیاں جو دے رہے ہیں حکومت سے. پاکستان نے اس کے بارے میں ان کی جو ایکٹنگ ہائی کمشنر تھے ان کو بلا کے ڈیمانش بھی کیا ہے. وہ ایکشن جو بھی ڈپلومیٹکلی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی اس کھوکھلی دھمکیوں میں میرا نہیں خیال ہے کوئی ہے. بانی پی ٹی آئی کی دوسری جیل منتقلی سے متعلق کچھ نہیں جانتا. پی ٹی آئی ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست تباہ نہ کرے. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. بولے کھوکھلی دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا. لوگوں نے انہیں اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ احتجاج کرے اور عوام کو مشکل میں ڈالیں. بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو ہلاک کر دیا گیا. بینظیر بھٹو آمریت کے خلاف ناقابل تسخیر علامت تھیں. بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھا پاکستان میں نفرتیں پھیلائیں، پاکستان کی ریاست کو، اس کے سپہ سالاروں کو سوال اٹھائیں. اس طرح کی سیاست ہم قطعاً یقین نہیں کرتے. نہ زرداری صاحب کرتے، نہ ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب. ہم نے ہمیشہ اس قسم کی سیاست پر مذمت کی ہے. بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جتنی بھی تکالیف آئیں ریاست پر حملہ نہیں کرنا. رہنما پیپلز پارٹی شہر رحمان کی میڈیا سے بات چیت. بولی کہ بلاول بھٹو زرداری بینظیر بھٹو کا ویژن لے کر چل رہی ہیں. شہید بینظیر بھٹو نے آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. بینظیر بھٹو کے ملک کے استحکام اور جمہوریت کے لیے قربانیاں لازوال ہیں. ہمیشہ غریب اور کمزور طبقے کے ساتھ کھڑی رہی. لاہور کو زیادہ سیفسٹ جو ہے وہ سٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے. سرحدی اضلاع میں 150 کواڈ کاپٹرز اور اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کے لیے بھی 36 اور 20 کواڈ کاپٹرز جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں. اترا پنجاب کے آغاز سے ابھی تک تقریباً کوئی 94 لاکھ سے زیادہ جو 94 لاکھ 4,000 ٹن ویسٹ جو ہے وہ ٹھکانے لگایا گیا ہے. پنجاب کے 6 سرحدی اضلاع کے لیے 50 کواڈ کاپٹرز خریدے. لاہور کو محفوظ ترین شہر قرار دیا گیا. وزیر اطلاعات پنجاب ازم بخاری کی پریس کانفرنس. کہا کہ پولیس اور سی سی ڈی کو جدید اسلحہ اور گاڑیاں فراہم کی گئیں. ستھرا پنجاب پروگرام کو دنیا میں سراہا جا رہا. منشیات فروشی کا خاتمہ اور جرائم کی شرح میں کمی خوش آئند ہے. ستھرا پنجاب کا فیز 2 پروگرام بھی شروع کر دیا گیا. پنجاب میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں.